اپنے تمام روحانی اور جسمانی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الصمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الصمد آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں الصمد آفیشیل چینل پر آپ کے سامنے ایک بہت مجرب اور بہت ہی بڑا عمل لے کے آیا ہوں۔ حسب منشا نکاح یعنی کہ جو پسند کی شادی کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کے متعلق اتنا بڑا عمل لے کے آیا ہوں کہ میں آپ کو یہ بھی چیلنج کر سکتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو آسانی کے ساتھ کسی بھی یوٹیوب چینل پر یا پھر کہیں کسی کتاب میں عملیات کی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے اور قدیمی جو عملیات ہیں ان میں سے یہ عمل ہے۔ ایک بزرگ کا بتایا ہوا ہے، کیونکہ پچھلے زمانے کے جو بزرگان دین تھے تو وہ کچھ ایسے اعمال بھی لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ جو اس کے متعلق ہوں، یعنی کہ نکاح کے رشتوں کے لیے متعلق ہوں، تاکہ لوگ غیروں کے پاس نہ جائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے رجوع کر کے اپنے مسئلے مسائل رکھیں۔ تو یہ عمل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی کہیں کسی جگہ رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے کہ وہ انکار ہونے کا وہاں سے ڈر ہے، یا پھر جو ہے کوئی شخص راضی نہیں ہو رہا ہو، یا پھر کوئی فرد نہیں ماننا ہو، بیچ میں کوئی اس طرح کی رکاوٹ آ رہی ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل ہے، اور حسب منشا نکاح کے لیے یہ عمل ہے۔ یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے جو ہے وہاں سے رشتہ آئے، یا پھر آپ بھیجیں تو قبول ہو، آپ چاہتے ہیں سامنے والا نہیں چاہتا یا اس کو نہیں پتہ، تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور بہت مجرب عمل ہے۔ یقین کریں یہ ایک راز ہے، یہ ایک راز ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ تو اس کی کچھ پابندیاں ہیں۔ سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی پابندی، گناہوں سے بچنا، شریعت اور سنت کی پابندی، عمل پہ مضبوط یقین۔ کیا یقین؟ کہ جو عمل کر رہا ہوں یہ مجرب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت ضرور مجھے اس عمل سے فائدہ دے گا۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھے۔ عمل پہ مطلب یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، ضرور اللہ میرا اس سے کام بنائے گا اللہ ہی۔ سمجھے؟ تو یہ ہے اللہ پہ مضبوط یقین اور عمل پہ مضبوط یقین۔ کہ کیا مطلب ہے؟ یہ ہے، اور اس عمل کو راز رکھ کے کریں۔ اس عمل کی اجارت کے لیے آپ ایک مرتبہ اس یوٹیوب کے کمنٹس میں اپنا نام ضرور چھوڑ دیں، جو بھی آپ کا نام ہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں، اور تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آپ فالو کر لیں، لنکس ڈسکرپشن میں ہے۔ اور کوئی اگر آپ کی کوئری ہو، مسئلہ ہو، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جان سکتے ہیں۔ دوستو یہ عمل ہے، اس میں کہوں کہ لڑکیاں ناپاکی میں ہرگز نہ کریں۔ تو اس عمل کو کیا ہے میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جب جمعرات کی رات آئے تو رات کو کسی بھی وقت کریں، لیکن یہ ہے تنہائی میں کریں، کسی کے سامنے نہ کریں، یا کوئی سوتا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے کسی سے بات نہ کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرتا ہو، نہ آپ کو کوئی اس طرح دیکھتا ہوا ہو۔ ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں، اور اس کے لیے گلاب کا ایک عطر لے لیں۔ عطر مثال کے طور پہ یہ عطر ہے، یہ تو کسی اور کا ہے، لیکن آپ گلاب کا عطر لیں، اچھا والا، پرفیوم نہ لیں، عطر لیں۔ جب بھی عمل کرنے بیٹھیں تو آپ اپنے کپڑوں پہ اچھے سے، بہت اچھے سے جو ہے خوب عطر ملیں۔ لڑکیاں ناپاکی میں نہ کریں، باوضو ہو کے کریں، مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے نیت کر کے کہ کس مسئلے کے لیے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، 3 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد 3 مرتبہ جب سورہ یاسین پڑھ لیں گے آپ، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اسی جگہ، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ نیت کر کے کہ جو مقصد ہے اس کے دل میں نیت کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے پڑھنی ہے۔ کیا؟ 2 رکعت۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب اس 2 رکعت میں کوئی سے بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہو، جو سی آپ کو یاد ہے۔ جب نفل پڑھ لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے رہیں، اور کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ کیا؟ 40 مرتبہ آیت کریمہ، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے؟ بغیر آراب کے میں نے اس کو لکھا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔
پڑھنے کے بعد آپ اب کیا کرنا ہے، اب آپ کو یہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں. اب دعا کریں، اب دعا کریں، ٹھیک ہے. اب دعا کیسے کرنی ہے؟ دعا آپ کو تمام اسباب پہ یقین ہٹا کر صرف اللہ کی قدرت پہ ایسا یقین جما کے پورے اور توجہ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور اللہ کی قدرت کو ہر چیز پر قادر مانتے ہوئے دعا کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ فلاں شخص اگر بیچ میں یہ نہیں ہٹے گا تو کیسے میرا کام ہوگا، فلاں شخص اگر راضی نہیں ہوا تو میرا کیسے وہاں پہ وہ ہوگا. اس کو چھوڑ دیں آپ. اگر لوگوں پہ یقین رکھنا ہے تو پھر عمل نہ کریں، اللہ پہ یقین ہے تو پھر لوگوں پہ یقین نہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں. ایسا یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ سے خوب رو رو کے دعا کریں. دعا کرنے کے بعد آپ جو ہے آخر میں پھر پڑھیں، ٹھیک ہے. آخر میں عمل ختم ہو گیا. یہ عمل تھا بہت بڑا عمل ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ یاسین، 2 رکعت نماز نفل، 40 مرتبہ آیت کریمہ. اب دعا کریں. دعا کے بعد پھر ایک تسبیح درود شریف کے پڑھ کے نماز والا درود پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ جون سے یاد ہو وہ پڑھ لیں. اب عمل ختم ہو گیا. اب آپ جا کے سو جائیں، بغیر کسی سے بات کیے سوئیں تو بہت بہتر ہے. ہر جمعرات کو یہ عمل کریں، ہر جمعرات کو. کسی جمعرات چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پابندی سے کریں، یقین کے ساتھ کریں. کبھی کبھی 1 جمعرات، 2 جمعرات، 7 جمعرات کو الحمدللہ بہت بڑا عمل ہے. میرا کوئی بتایا ہوا عمل نہیں ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے. جو کرے گا یقین کے ساتھ اور تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ جو بتائی ہیں وہ کامیاب ہوگا. جس کی نیت میں ذرا سا بھی ناپاکی ہوگی یا خلوص نہیں ہوگا پھر فائدہ نہیں ہوگا. اس بات کا یقین اور دھیان رکھیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں. اس عمل میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور آپ کمنٹ میں بتائیں. اگلی ویڈیو آپ کو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے کمنٹس میں بتائیں. کوئی اگر کوئری ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.